قرآن مجید کا 30واں سورہ سورہ روم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ روم والے مغلوب ہو گئے قریب ترین علاقے میں، لیکن یہ مغلوب ہو جانے کے بعد ان قریب پھر غالب ہو جائیں گے۔ چند سال کے اندر اللہ ہی کے لیے اول و آخر ہر زمانے کا اختیار ہے، اور اسی دن صاحبان ایمان خوشی منائیں گے اللہ کی نصرت و امداد کے سہارے، کہ وہ جس کی امداد چاہتا ہے کر دیتا ہے، اور وہ صاحب عزت بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت اس حقیقت سے بھی بے خبر ہے۔ یہ لوگ صرف زندگانی دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے بالکل غافل ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اپنے اندر فکر نہیں کی ہے کہ خدا نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی تمام مخلوقات کو برحق ہی پیدا کیا ہے، اور ایک معین مدت کے ساتھ، لیکن لوگوں کی اکثریت اپنے پروردگار کی ملاقات سے انکار کرنے والی ہے۔ اور کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی ہے کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے والوں کا کیا انجام ہوا ہے، جو طاقت میں ان سے زیادہ مضبوط تھے، اور انہوں نے زراعت کر کے زمین کو ان سے زیادہ آباد کر لیا تھا، اور ان کے پاس ہمارے نمائندے زیادہ کھلی ہوئی نشانیاں بھی لے کر آئے تھے۔ یقیناً خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، بلکہ یہ لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اس کے بعد برائی کرنے والوں کا انجام برا ہوا کہ انہوں نے خدا کی نشانیوں کو جھٹلا دیا اور برابر ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ اللہ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر پلٹا بھی دیتا ہے، اور پھر تم سب اسی کی بارگاہ میں واپس لے جائے جاؤ گے۔ اور جس دن قیامت قائم کی جائے گی، اس دن سارے مجرمین مایوس ہو جائیں گے، اور ان کے شرکا میں کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا، اور یہ خود بھی اپنے شرکا کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی، سب لوگ آپس میں گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے۔ پس جو ایمان والے اور نیک عمل والے ہوں گے، وہ باغ جنت میں نہال اور خوشحال ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیات اور روز آخرت کی ملاقات کی تکذیب کی، وہ عذاب میں ضرور گرفتار کیے جائیں گے۔ لہذا تم لوگ تسبیح پروردگار کرو اس وقت جب شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو، اور زمین و آسمان میں ساری حمد اسی کے لیے ہے، اور عصر کے ہنگام اور جب دوپہر کرتے ہو۔ وہ خدا زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد پھر زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح ایک دن تمہیں بھی نکالا جائے گا۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہیں خاک سے پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد تم بشر کی شکل میں پھیل گئے ہو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا تم ہی میں سے پیدا کیا ہے، تاکہ تمہیں اس سے سکون حاصل ہو، اور پھر تمہارے درمیان محبت اور رحمت قرار دی ہے، کہ اس میں صاحبان فکر کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان و زمین کی خلقت، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف بھی ہے، کہ اس میں صاحبان علم کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم رات اور دن کو آرام کرتے ہو، اور پھر فضل خدا کو تلاش کرتے ہو، کہ اس میں بھی سننے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ بجلی کو خوف اور امید کا مرکز بنا کر دکھلاتا ہے، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ بناتا ہے۔ بے شک اس میں بھی اس قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو عقل رکھنے والی ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین اسی کے حکم سے قائم ہے، اور اس کے بعد وہ جب تم سب کو طلب کرے گا تو سب زمین سے یکبارگی برآمد ہو جائیں گے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کی ملکیت ہے، اور سب اسی کے تابع فرمان ہے۔ اور وہی وہ ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے اور پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اور یہ کام اس کے لیے بے حد آسان ہے، اور اسی کے لیے آسمان اور زمین میں سب سے بہترین مثال ہے، اور وہی سب پر غالب آنے والا اور صاحب حکمت ہے۔ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی مثال بیان کی ہے، کہ جو رزق ہم نے تم کو عطا کیا ہے، کیا اس میں تمہارے مملوک
غلام و کنیز میں کوئی تمہارا شریک ہے کہ تم سب برابر ہو جاؤ اور تمہیں ان کا خوف اسی طرح ہو جس طرح اپنے نفوس کے بارے میں خوف ہوتا ہے؟ بے شک ہم اپنی نشانیوں کو صاحب عقل قوم کے لیے اسی طرح واضح کر کے بیان کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ظالموں نے بغیر جانے بوجھے اپنی خواہشات کا اتباع کر لیا ہے، تو جس کو خدا گمراہی میں چھوڑ دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان کا تو کوئی ناصر و مددگار بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رخ کو دین کی طرف رکھیں اور باطل سے کنارہ کش رہیں کہ یہ دین وہ فطرت الہی ہے جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور خلقت الہی میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ یقیناً یہی سیدھا اور مستحکم دین ہے، مگر لوگوں کی اکثریت اس بات سے بالکل بے خبر ہے۔ تم سب اپنی توجہ خدا کی طرف رکھو اور اسی سے ڈرتے رہو، نماز قائم کرو اور خبردار مشرکین میں سے نہ ہو جانا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے دین میں تفرقہ پیدا کیا ہے اور گروہ میں بٹ گئے ہیں، پھر ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر مست اور مگن ہے۔ اور لوگوں کو جب بھی کوئی مصیبت چھو جاتی ہے تو وہ پروردگار کو پوری توجہ کے ساتھ پکارتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ رحمت کا مزہ چکھا دیتا ہے تو ان میں سے ایک گروہ شرک کرنے لگتا ہے، تاکہ جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے اس کا انکار کر دے تو تم مزے کرو، اس کے بعد تو سب کو معلوم ہی ہو جائے گا۔ کیا ہم نے ان کے اوپر کوئی دلیل نازل کی ہے جو ان سے ان کے شرک کے جواز کو بیان کرتی ہے؟ اور جب ہم انسانوں کو رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور جب انہیں ان کے سابقہ کردار کی بنا پر کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس کے رزق میں چاہتا ہے وسعت پیدا کر دیتا ہے، اور جس کے یہاں چاہتا ہے کمی کر دیتا ہے، اور اس میں بھی صاحب ایمان قوم کے لیے اس کی نشانیاں ہیں۔ اور تم قرابت دار مسکین اور غربت زدہ مسافر کو اس کا حق دے دو کہ یہ ان لوگوں کے حق میں خیر ہے جو رضا الہی کے طلبگار ہیں، اور وہی حقیقتاً نجات حاصل کرنے والے ہیں۔ اور تم لوگ جو بھی سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہو جائے تو خدا کے یہاں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے، ہاں جو زکوٰۃ دیتے ہو اور اس میں رضائے خدا کا ارادہ ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو دگنا چوگنا دے دیا جاتا ہے۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے تم سب کو خلق کیا ہے، پھر روزی دی ہے، پھر موت دیتا ہے، پھر زندہ کرتا ہے۔ کیا تمہارے شرکا میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام انجام دے سکے؟ خدا ان تمام چیزوں سے جنہیں یہ سب شریک بنا رہے ہیں پاک و پاکیزہ اور بلند و برتر ہے۔ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی بنا پر فساد، خشکی اور تری ہر جگہ غالب آ گیا ہے، تاکہ خدا ان کے کچھ اعمال کا مزہ چکھا دے تو شاید یہ لوگ پلٹ کر راستے پر آ جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ذرا زمین میں سیر کر کے دیکھو کہ تم سے پہلے والوں کا کیا انجام ہوا ہے جن کی اکثریت مشرک تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رخ کو مستقیم اور مستحکم دین کی طرف رکھیں قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، اور جس دن لوگ پریشان ہو کر الگ الگ ہو جائیں گے۔ جو کفر کرے گا وہ اپنے کفر کا ذمہ دار ہوگا، اور جو لوگ نیک عمل کر رہے ہیں وہ اپنے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں، تاکہ خدا ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے سکے کہ وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجتا ہے، اور اس لیے بھی کہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے اور اس کے حکم سے کشتیاں چلیں اور تم اپنا رزق حاصل کر سکو، اور شاید اس طرح شکر گزار بھی بن جاؤ۔ اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے ہیں جو ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، پھر ہم نے مجرمین سے انتقام لیا، اور ہمارا فرض تھا کہ ہم صاحبان ایمان کی مدد کریں۔ اللہ ہی وہ ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے تو وہ بادلوں کو اڑاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اسے ٹکڑے کر دیتا ہے، اور اس کے درمیان سے پانی برساتا ہے، پھر یہ پانی ان بندوں تک پہنچ جاتا ہے جن تک وہ پہنچانا چاہتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اگرچہ وہ اس بارش کے نازل ہونے سے پہلے مایوسی کا شکار ہو گئے تھے۔ اب تم رحمت خدا کے ان آثار کو دیکھو
کہ وہ کس طرح زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے۔ بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اگر ہم زہریلی ہوا چلا دیتے اور یہ ہر طرف موسم خزاں جیسی زردی دیکھ لیتے تو بالکل ہی کفر اختیار کر لیتے۔ تو آپ مردوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے ہیں اور بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے ہیں جب وہ منہ پھیر کر چل دیں، اور آپ اندھوں کو بھی ان کی گمراہی سے ہدایت نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ تو صرف ان لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمان ہیں۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے تم سب کو کمزوری سے پیدا کیا ہے اور پھر کمزوری کے بعد طاقت عطا کی ہے اور پھر طاقت کے بعد کمزوری اور ضعیفی قرار دی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے کہ وہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب قدرت بھی ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مجرمین قسم کھا کر کہیں گے کہ وہ ایک ساتھ سے زیادہ دنیا میں نہیں ٹھہرے ہیں۔ در حقیقت یہ اسی طرح دنیا میں بھی افطرا پردازیاں کیا کرتے تھے۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا ہے وہ کہیں گے کہ تم لوگ کتاب خدا کے مطابق قیامت کے دن تک ٹھہرے رہے تو یہ قیامت کا دن ہے، لیکن تم لوگ بے خبر بنے ہوئے ہو۔ پھر آج ظالموں کو نہ کوئی معذرت فائدہ پہنچائے گی اور نہ ان کی کوئی بات سنی جائے گی۔ اور ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری نشانیاں لے کر بھی آ جائیں تو کافر یہی کہیں گے کہ آپ لوگ صرف اہل باطل ہیں۔ بے شک اسی طرح خدا ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو علم رکھنے والے نہیں ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر سے کام لیں کہ خدا کا وعدہ برحق ہے، اور خبردار جو لوگ یقین اس امر کا نہیں رکھتے ہیں وہ آپ کو ہلکا نہ بنا دیں۔